وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے گا. جو آپ کا مخالف ہوگا، آپ کا دشمن ہوگا، وہ آپ کو غلط کرتے دیکھے گا، بہت اچھا کر رہے ہو، کرو اور مزید کرو. تو چاہتا یہی ہے. تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے. اور یاد رکھیں جب بھی آپ کامیابی کے زینے چڑھتے ہیں تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میرے والد نے وہ ایک صاحب کے پاس ان کا بڑا بیٹھنا اٹھنا تھا، اس کا کچھ بڑا پرائز بونڈ لگ گیا، بہت بڑا پرائز بونڈ لگ گیا اس کا. اس نے کہا بابا جی میرا پرائز بونڈ لگ گیا ہے. تو آغا جان نے اس کو کہا کہ بیٹا کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں سے اس دولت کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ مستحقین کے لیے نکالو اور کچھ حصہ سادات کو دو. مستحقین کو تمہارا صدقہ ہو جائے گا اور سادات سے تم خیر کی دعا لے لو گے. کیونکہ دولت جب بھی آتی ہے اپنے ساتھ مصیبت لے کے آتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں فلموں میں جہاں بھی وہ خزانہ دکھاتے ہیں وہاں بھی ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ایک ساتھ بیٹھا. یہ بلا وجہ نہیں ہے. ہاں اکثر موویز میں دیکھا ہے، وجہ نہیں بتاتے، بس سانپ دکھا دیں گے جی اس کے ساتھ مصیبت ہے، ایون کہ وہ موت کا خطرہ تک ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رامش شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زوار رضا جاوید صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر ہے، اسپرچل کنسلٹنٹ ہیں اور جیم تھراپسٹ ہیں. اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ اپنے جو بھی معاملات ہیں اگر پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے نمبر دیا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کسی چیز کا پرابلم ہے یا کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنے حوالے سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمارے ویورز ہیں ان سب کی یہ ایک نیڈ ہے. یہ جو ٹاپک آج ہم کریں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام اگر بن رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ لوگ ٹانگیں کھینچنے والے بھی آ جاتے ہیں. کام ہمارا بنتے بنتے رک جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے شادی کے معاملات ہوں، چاہے آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے تو کوئی نہ کوئی معاملات رہتے ہیں. یا کوئی فیمیل اگر ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہاؤس وائف ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ بھی اس چیز کو ایگری کریں گی کہ اگر کوئی کام وہ کر رہی ہیں یا وہ اچھا سوچ رہی ہیں تو بنتے بنتے ہماری جو سوچ کے مطابق کام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے اور آج کا عمل بھی لیں گے، پڑھنے پڑھانے کی چیزیں بھی لیں گے تاکہ اگر آپ وہ عمل کریں تو آپ کی زندگی کے اندر جو کام آپ کا ہو رہا ہے تو وہ مزید بہتر ہو جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اور بہت سے لوگ آپ کے جو ماشاءاللہ ریمیڈیز ہوتی ہیں، فلک شیک پہ بھی آپ بتاتے ہیں، وظائف پہ بھی آپ بتاتے ہیں، پڑھنے کے لیے لوگوں کو شرف کمر کا ٹائم بھی آپ بتاتے ہیں لوگوں کو. بہت سے لوگوں کو بینیفٹس ان چیزوں سے ہوتے ہیں. الحمدللہ. سر یہ ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ تو ہر ایک، ایون آپ بھی اس کا شکار ہوں گے. فلک یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. اور جیسے ہر دن کے ساتھ رات ہے اسی طرح ہر اس بندے کے ساتھ جو کہ اوپر جا رہا ہے اس کے ساتھ حاسدین بھی ہیں. حسد کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے حسد آپ کی کامیابیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کی سکسیس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جو بھی سکسیسفل ہو رہا ہوتا ہے اس کے حاسدین تو پہلے ہو جاتے ہیں. مطلب دیکھیں نا 100 لوگوں کی دوڑ لگی ہے یا 10 لوگوں کی دوڑ لگی ہے، ایک بندہ کامیاب ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی 9 تو اس کے حاسد پیدا ہوگی. حاسد پیدا ہوگا، یہ تو پہلے شروع ہو گیا. ایسے ہی ایون کہ فیملی میں ہوتا ہے کہ جی ماں باپ اس بچے کے ساتھ پیار زیادہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتے، اس کی بات مان لیتے ہیں، ہماری نہیں باتیں مانتے. حالانکہ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے. انسان کو اپنی کوالٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میرے استاد محترم ڈاکٹر محیط عباس چوہان، وہ یہ بات کرتے ہوتے تھے کہ کچھ لوگوں نے کہا جی میرے حاسدین کو، اس کا مطلب آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں. تو اس نے کہا جی کامیابی میری تو کام بنتے ہیں مطلب کہتے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کامیاب ہیں تو آپ کے حاسد ہیں نا. ایک انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے حاسدین بننے لگ گئے ہیں؟ خواب آتا ہے کوئی یا کوئی مطلب میسج آتا ہے موبائل پہ، پتہ تو لگے نا کہ یار میرے حاسدین زیادہ ہو رہے ہیں. اسپرچول چیزیں پتہ لگتی ہیں، مینٹلی طور پہ کچھ جھٹکا لگتا ہے، کچھ تو ہوگا. اچھا کوئی جھٹکا نہیں لگتا، کوئی موبائل پہ میسج نہیں آتا، لیکن یہ جو آپ نے ایک لفظ بولا ہے کہ اس کو خواب آتا ہے، بالکل آتا ہے. اچھا، پروردگار نے ایسا سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ جب بھی آپ کو کوئی حسد کر رہا ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا. مثال کے طور پہ اکثر خواب، لیکن ہر خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی، میں یہاں پہ بتاتا ہوں، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں. خود سے پہلی بات تو میں کہوں گا خود سے خواب کی جو ہے نا وہ تعبیر اخذ کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں. اچھا. لیکن اکثر آپ نے خواب میں دیکھا کتے بھونک رہے تھے، کتے نے کاٹ لیا، یہ حاسدین کی، مخالفین کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے. پرسوں خواب آیا مجھے. چلیے مبارک ہو کہ آپ بھی کامیاب شخصیت کتے بھونک رہے تھے واقعی. یہ آج کی ویڈیو پھر آپ کے لیے بھی ہے. اچھا اوکے. ہاں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے پروردگار نے ایسا ایک نظام دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اعمال نیک کر رہے ہیں تو پھر
پروردگار آپ جن کا ولی ہوتا ہے، جن کا مالک وہ ہے، وہ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ گڑبڑ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا، ہر انسان کے ساتھ نا یہاں پہ کچھ ایک ٹرانسمیٹر لگا ہے، ایک راڈار لگا ہے، جو جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے کسی کو، اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی یہاں پہ بات چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میرا حاسد ہے. اور یاد رکھیں، جو بہت زیادہ میٹھا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کڑوا ہے، زہریلا ہے، کڑوا نہیں ہے. میٹھے کا ضد ہے کڑوا، وہ ایک الگ بات ہے. اور جو آپ سے کڑوا بولتا ہے لازمی نہیں کہ وہ آپ کا جو دوست ہوگا وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے گا. جو آپ کا مخالف ہوگا، آپ کا دشمن ہوگا، وہ آپ کو غلط کرتے دیکھے گا، بہت اچھا کر رہے ہو، کرو اور مزید کرو. تو چاہتا یہی ہے. تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے. اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کامیابی کے زینے چڑھتے ہیں تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میرے والد نے وہ ایک صاحب کے پاس ان کا بڑا بیٹا ہونا تھا، اس کا کچھ بڑا پرائز بونڈ لگ گیا، بہت بڑا پرائز بونڈ لگ گیا اس کا. اس نے کہا بابا جی میرا پرائز بونڈ لگ گیا ہے. تو آغا جان نے اس کو کہا کہ بیٹا کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں سے، اس دولت کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ مستحقین کے لیے نکالو اور کچھ حصہ سادات کو دو. مستحقین کو تمہارا صدقہ ہو جائے گا اور سادات سے تم خیر کی دعا لے لو گے. کیونکہ دولت جب بھی آتی ہے اپنے ساتھ مصیبت لے کے آتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں فلموں میں جہاں بھی وہ خزانہ دکھاتے ہیں وہاں بھی ایک دانت بھی بیٹھا ہوتا ہے، ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے. یہ بلا وجہ نہیں ہے. ہاں اکثر موویز میں دیکھا ہے، وجہ نہیں بتاتے، بس سانپ دکھا دیں گے جی، اس کے ساتھ مصیبت ہے، ایون کہ موت کا خطرہ تک ہے. اچھا، اس بندے نے نہیں کیا اور وہ بندہ ایٹ دی اینڈ جناب وہ انڈر پریزن گیا، کم از کم 12-14 سال پھنس گیا. ڈرگ کا اس نے جناب وہ لے کے گیا، پھنس گیا جی. وہ 100 کے 400 1000 بن جائیں گے، پھنس گیا. میرے والد نے کہا کہ میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ بیٹا یہ کام کر لو، اس نے نہیں کیا، یہ پھنس گیا. تو جب بھی آپ کے پاس روپیہ پیسہ آئے، آپ کے پاس اللہ عزت دے، تو لازمی فقراء کو جو ہے وہ دے. اور اس کے علاوہ سادات کا جو حصہ ہے وہ دیجئے، یہ ضروری ہے. سر کتنے پرسنٹ دینا چاہیے، مطلب یہ بھی تو پتا ہونا. بھائی سب کچھ پتا ہے، آپ کوشش تو کریں، آپ کوشش تو کریں. وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ مینشن ہے. آپ جس بھی فقہ کے فالوور ہیں اپنے عالم سے پوچھئے اور ان کو دیجئے جن کا جو رائٹ ہے. آپ کے رزق جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے، اس طرح آپ اپنی بہت ساری معاملات کو آسان کرتے چلے جائیں. آپ دیکھیں، اگر حاسدین آپ کے بڑھ گئے اور دوسری طرف آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے بڑھ گئے تو کتنا زبردست ہو گیا. ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور اندھیرے کو تو ایک دیا سلائی کاٹ دیتی ہے بھائی. وہاں پہ 100 کھڑے ہو گئے اور یہاں پہ ایک مخلص ہاتھ اٹھانے والا کھڑا ہو گیا تو یہ معاملہ تو ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. بہت اچھی بات کی. ٹھیک ہے. اچھا، آج جو ہم عمل دینے لگے ہیں یہ اسپیشلی جو ہے وہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے ہے، حاسدین سے بچنے کے لیے ہے. جو عداوت کرتے ہیں سامنے یا پس پردہ کسی طرح بھی جو عداوت کرتے ہیں ان کے لیے، میں نے شرف قمر کی جو ویڈیو میرے چینل سے شیخ زوار رضا جاوید سے، جو ہمارا ایک مشہور سیگمنٹ ہے شرف قمر دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل، یہ خاص عمل اس بار میں نے جون میں اس میں بھی دیا تھا. چونکہ آپ کے پاس آڈینس کافی ڈیفرنٹ ہے، جن لوگوں تک وہ نہیں پہنچ سکا میں ان کے لیے آج آپ کے توسل سے یہ عمل بھی جو ہے وہ دے دیتا ہوں. چونکہ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو فلک کا اصرار یہ تھا کہ کوئی ایسا عمل جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ہو جائے، تو میں آپ کے لیے جو ہے وہ دینے لگا ہوں. آپ نے چھوٹا سا ایک عمل ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے ہم فیہا خالدون تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ الواحد الماجد من کل عدو و حاسد. میں پناہ لیتا ہوں اپنے پروردگار کی جو کہ یکتا غضبناک اور بزرگی والا ہے، ہر دشمن سے اور ہر حاسد سے. تو اس طرح وہ کوئی بھی ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور جس کو آپ نہیں جانتے، آپ ہر ایک سے پروردگار کی امان میں ہوگے. یہ بولیے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیے ہم فیہا خالدون تک. یہ آپ پڑھیے. اگر آپ اس کو 9 مرتبہ روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو دنیاوی کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو جو آسمانی مخلوقات ہیں اس سے بھی آپ سکیور ہو جائیں گے. سکیور ہو جائیں گے بالکل. ٹھیک ہے. اگر وہ دشمنی پہ آپ پہ اتر گی آپ اس سے بھی جو ہے سکیور ہو جائیں گے. لیکن پڑھنی ہم فیہا خالدون تک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور ہماری وہ بہنیں جو صرف وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا ترجمہ پڑھیے. اس کے ترجمے میں متن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پروردگار سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اور پروردگار آپ کو
کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں لے لے گا. نام. اچھا کچھ چیزیں ہمیں پروردگار بھی اس طرح کی مشکلوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ میری طرف آئے, کیونکہ 17 ماہ جتنا پیار تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کرتا ہے. ہاں, اس کے بارے میں جو ہے نا سرکار دو عالم سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ جو مصیبت میرے اوپر آ گئی ہے, میں مشکل میں آ گئی, مجھے کیسے پتہ چلے یہ آزمائش ہے, یہ میرے اعمال کا شاخسانہ ہے؟ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اگر تم اس مصیبت کے دوران اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لو تو یہ سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے, اور اگر تم جو ہے وہ دین سے دور ہو جاؤ, پروردگار سے دور ہو جاؤ, تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری جو ہے وہ بد عمالیوں کا ہے. کیونکہ جب انسان بد عمال ہوتا ہے, پروردگار دعا کی اور اپنے آگے جھکنے کی جو ہے نا وہ توفیق کو سلب کر لیتا ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک ہی نہیں پا رہا, وہ اپنے پروردگار سے مدد لے ہی نہیں پا رہا, تو وہ اس معاملے میں جو ہے پھنس جاتا ہے. تو یہاں سے آپ کو بہت واضح پتہ چل جائے گا. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ہو رہا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر پروردگار نے ہی مجھے اس میں امتحان میں ڈالا تو میں دعا کیوں کروں, پھر تو جو ٹائم آ گیا جتنا پروردگار نے لکھا. نہیں, یہی بہت بڑی غلطی ہے. پروردگار کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو آپ اگر اس مصیبت سے نکلنے کے لیے دو کام کرتے ہیں, ایک پروردگار کا شکر ادا کیجئے اور اسی سے گزارش کیجئے, کیونکہ وہی نکال سکتا ہے. مالک کل وہ ہے جس نے ساری چیزیں تو اس کے دار اختیار میں ہیں, تو وہی آپ کو اس میں سے جو ہے وہ نکال, وہ اس کی مالک کی مرضی ہے, وہ آپ کی امتحان ابھی ختم کر دے, بالکل وہ نہ لے, امتحان میں رہنے دے. بہت بڑی بات ہے. تو اس طرح ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس سچویشن میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. بلکہ سر آپ کے ساتھ تو میں خواب کی تعبیر پہ بھی ٹاپک کروں گا آگے, تاکہ لوگوں کی مزید جو ہے وہ چیزیں جو لوگوں کو خواب آتے ہیں اگر وہ ڈسکس کریں ہم سے تو ہم ان کی تعبیر بھی بتائیں, یا کچھ ایسے خواب جو مطلب جیسے آج آپ نے بڑا اچھا بتایا جیسے کتے بھونکتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ہمارے حاسدین ہیں. تو ان چیزوں میں مطلب کہ میں چاہوں گا کہ لوگوں کو تھوڑا اسپرچولی طور پہ ہم نے مجھے یاد ہے کہ ہم نے پیچھے بھی ایک جو ہے وہ چھوٹی سی ایک گفتگو یہ خواب کے اوپر ہم نے کی. اب اس کا رزلٹ کیا آیا, میرے موبائل پہ نا میسج ہے, جی میں نے یہ دیکھا مجھے بتا دیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا اعمال کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, اتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ تعبیر یوں ہی دے دینا نہیں مناسب, جب تک اس کے لیے پیچھے آپ کا وجدان کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کی اسپرچولیٹی کی باتیں کہ آپ سمجھ سکیں اس کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے. تو یہ کہ بس یوں ہی بس میسج کر دیں جی میں نے یہ دیکھا اس کی تعبیر بتا دیں, ایسے نہیں ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اعمال کیا پڑھ رہے ہیں, کئی بار ایسا کر رہے ہیں آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے اگینسٹ, مثال کے طور پہ آپ نے یہ عمل پڑھنا شروع کیا جو آج ہم نے بتایا ہے, تو اس کے اگینسٹ آپ کو جو ہے وہ کچھ خواب آیا. کئی بار آپ کو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کے لیے یہ پڑھنا شروع کر دیں, کئی بار آپ کو کچھ اور دکھا دیا جاتا ہے, اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چہرے دیکھ رہے ہیں, وہ چہرے صرف تمثیلی ہوتے ہیں, وہ اصل میں وہ چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا سر, ایک خواب آیا, میں تو ڈسکس کروں گا شاید لوگوں کو بھی اس پہ آیا ہو. جس طرح خواب آیا کہ میں ایک سفر کر رہا ہوں جہاز میں, اور وہاں چور آ گئے ہیں اور وہ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں, اور انہوں نے میرے پہ مجھے بھی گولی مار دی ہے, لیکن میں مر نہیں رہا. وہ پھر گولی مار رہے ہیں, میں نہیں مرا, میں ڈھیٹ ہوا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے مر بھی رہے ہیں, مجھے مار رہے ہیں, مجھے کچھ نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد میں اڑتا ہوا جاتا ہوں روح بن کے, پھر واپس ادھر آتا ہوں تو ان کا خاتمہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب وہ مجھے ایک دفعہ پھر پکڑتے ہیں, پھر گولیاں مارتے ہیں, پھر میں جاگ جاتا ہوں. یہ کیا اس کی مکمل تعبیر میں آپ کو یہاں پہ اس طرح سے تو نہیں بتاؤں گا. اچھا, لیکن میں آپ سے یوں کہوں گا کہ بھئی جو میں عمل آج آپ کو بتایا نا وہ آپ پڑھنا شروع کر لیں. اچھا, آپ کے لیے بہتر. چھوٹا سا ایک بات بتا دیتا ہوں, بلندیوں کا واضح نشاندہی ہے, مخالفین کی بھی واضح نشاندہی ہے اس میں, لیکن باقی باتیں انشاءاللہ ہم آف دا کیمرہ ٹھیک ہے, وہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے سر. سر بہت شکریہ. آئی ہوپ ناظرین آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. اچھا سر, یہ کرنا کتنی دفعہ ہے؟ 9 مرتبہ روزانہ پڑھیں, 9 مرتبہ, اول و آخر 9 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. چھوٹا سا عمل, چھوٹا سا عمل, لیکن آپ اس کے رزلٹ بہت بڑے دیکھیں گے. اور میں آپ کے ناظرین سے کہوں گا کہ اس کو کچھ دن کریں, اور اس کے بعد اسی ویڈیو کے نیچے یا میری اسی چینل سے جو نشر ہونے والی میری ویڈیوز ہیں اس کے نیچے بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کیا, اس کا کیا رزلٹ ہے. میرے پاس تو جو میرے چینل سے میں شرف قمر کی کرتا ہوں اس کے میرے پاس بہت سارے فیڈ بیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور بہت سارے لوگ, آج بھی میرے پاس ایک میسیج تھا کہ جی میں نے یلو سفائر کی ایک ویڈیو کی آپ نے چینل سے, اس کے اوپر تھا کہ میں 2 سال سے
آپ کی ریکمنڈیشن پہ یلو سفائر ویئر کیا اور میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہے. تو اس طرح لوگ اشرف قمر کی ویڈیو پہ بھی کرتے ہیں. تو میں آپ کے چینل کی بھی آڈینس سے کہوں گا کہ اگر آپ کو ان چیزوں سے مستفید ہوں تو کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا. اور اسپیشلی میں یہ بھی کہوں گا جو سب سے بڑی ایک ریوارڈ ہے, جو ایک بہت بڑی طلب ہے میری, میں کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ ان اعمال سے مستفید ہوں تو مجھے, میری فیملی کو, میری میڈیا ٹیم کو, اب یہ میری میڈیا ٹیم میں شامل ہے نا, تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. تو ناظرین سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو اس طرح کا ماشاءاللہ اچھے لوگ اور انفارمیٹیو چیز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.